اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ آج 13واں روزہ ہے تو 13ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے 12ویں پارے کے آخر کے اندر جب اپنی برات کا اعلان کروایا کہ میں بے گناہ ہوں، خیانت کرنے والا نہیں ہوں، تو آگے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، اس لیے نفس کا کام ہی برائی کی طرف بلانا ہے، مگر جس پر رب رحم کر دے، اور بے شک میرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، تو گناہ کو یہ حکم ہے میرے نبی کے قریب نہیں جانا، تو نبی جو ہے وہ گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی، بادشاہ کہنے لگا اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنا خاص بندہ بناؤں گا، اور پھر بات کی، اور پھر اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ اب یہ قحط آئے گا، میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خزانے کا مالک بنا دو، اور بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، میں معیشت کو معجزاتی طور پر جاننے والا بھی ہوں۔ تو بادشاہ نے پہلے یوسف علیہ السلام کو خزانے کا مالک بنایا، پھر بعد کے اندر یوسف علیہ السلام پورے بادشاہ ہی بن گئے۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ہم نے زمین کے اندر ٹھکانہ دیا، اور جس پر اللہ چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ اور آگے جب قحط پڑ گیا، ہر طرف جو ہے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مصر کے علاقے کے اندر جو ہے وہ گندم ذخیرہ ہے، گندم اسٹاک ہے، ادھر جا کر لے کر آتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ کنعان کے رہنے والے تھے، اب وہ بھی گندم لینے کے لیے آ گئے۔ اب جب وہ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں کے اندر ڈالا تھا، جنہوں نے مجھے بیچا تھا، تو پہچان لیا۔ اور پھر جو ہے یوسف علیہ السلام نے باقی جتنے بھی تھے ان کو کم دیتے لیکن اپنے بھائیوں کو زیادہ دیا، زیادہ دینے لگے، اور پھر ان سے یہ کہا، اور جو پیسے ان سے وقتی طور پر لے لیے، جب وہ جانے لگے تو پیسے جو تھے وہ بھی ان کی بوریوں کے اندر رکھ دیے، اور یہ ان سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جس کا نام بنیامین ہے، یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ تو فرمایا کہ اب آؤ تو اس کو بھی لے کر آنا۔ اب وہ جب لوٹے اپنے باپ کی طرف تو کہنے لگے اے ابا، ہم نے تو بادشاہ بڑے دیکھے ہیں لیکن یہ بادشاہ تو بڑا ہی سخی ہے، اس نے ہمارا بڑا اکرام کیا اور ہمیں پیسے بھی واپس کر دیے، اور وہ کہنے لگا اپنے بھائی کو بھیجو گے تو میں اور دوں گا۔ تو اس پر جو ہے یعقوب علیہ السلام نبی سے کہنے لگے کیا تم نے اس سے پہلے نہیں کہا تھا اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں کہ ہم حفاظت کریں گے، پھر تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو اب میں کیسے بھیج دوں؟ تو بار بار جو ہے یہ اصرار کرنے لگے کہ بادشاہ نے کہا جب اپنے بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ تو پھر جو ہے یعقوب علیہ السلام نے بھیجا اور ان سے پکا پہلے عہد لیا، پکی قسمیں لائی کہ جو بھی ہو جائے میرے بنیامین کو میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اب وہ قسمیں کھا کر بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے نصیحت بھی کی، اے میرے بیٹو، جب داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو نبی کے بیٹے تھے کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی نظر لگ جانا یہ بھی حق ہے۔ فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر جب یہ داخل ہوئے، وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے باپ نے حکم دیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، تو جب یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو بٹھانا شروع کر دیا، کسی کو ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، اور اپنے بھائی جگہ نہیں بچی، بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور کان کے اندر کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، غم نہ کرنا، اور میرے پاس کچھ دن زیادہ ٹھہر نہیں سکتے؟ تو انہوں نے کہا میں تو تیار ہوں۔ تو پھر یہاں یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے، کیونکہ نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں، ہر کام کے اندر اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، اور پھر جو ہے سب کو جب غلہ دے دیا گیا تو ایک جو ہے شاہی پیمانہ جو تھا وہ اپنے بھائی کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ اب جب جانے لگے تو کسی پکارنے والے نے پکارا، جو دربان نے پکارا، اے قافلے والوں رکو، تم نے تو کوئی سامان، ہمارا بادشاہ کو کوئی سامان گم ہو گیا، تلاشی دو۔ وہ کہنے لگے ہم زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا بتاؤ جس کے پاس سے یہ مل گیا کیا بدلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا بدلہ یہ ہے اس کو رکھ لیا جائے۔ اب سب کے سامان کی جب تلاشی لی گئی تو جب بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اندر سے وہ پیالہ مل گیا۔ تو اب جو ہے اب یہ قسمیں کھانے لگے، تو اس پر جو ہے یہ کہنے لگے کہ اگر جو ہے اس نے چوری کی تو اس سے پہلے ایک بھائی، اس کے بھائی یوسف نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام دیکھو کتنی طاقت ان کے پاس ہے، اب وہی بھائی جنہوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو بھی برداشت کیا، تو نبیوں کے پاس کتنا حوصلہ ہوتا ہے ہر چیز کو برداشت کرنے والے۔ تو اب وہ کہنے لگے ہمارے باپ بوڑھے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اس کو ضرور لے کر آنا، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو اور اس کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھیج دو۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی پناہ ایسا میں کروں کہ جس سے ملا ہے میں اس کو رکھوں گا، دوسرے کو نہیں رکھ سکتا، اس لیے نبی تو آتے ہی عدل بتانے کے لیے۔ تو جب جو ہے
آپس کے اندر پھر یہ مایوس ہو گئے تو آپس کے اندر سرگوشی کرنے لگے۔ تو ان میں سے جو بڑا جو تھا جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا تمہارے باپ نے تم سے عہد لیا تھا، اب میں تو نہیں جاتا جب تک جو ہے یہ بادشاہ اس کو نہیں بھیج دیتا یا میرا باپ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ آ جاؤ۔ میں نے تو پکی قسمیں کھائی تھی، پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کر گیا تھا یوسف علیہ السلام کا، لہذا میں تو واپس نہیں جاتا۔ تو اس پر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ تم لوٹو اور جا کر اپنے باپ کو بتاؤ یہ معاملہ پیش آ گیا، تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے بادشاہ نے رکھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی وہ قافلہ پہنچتا ہے تو یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اور پریشان ہوئے، کہا کہ تم نے یہ اپنی طرف سے یہ بات گڑھ لی ہے، اس لیے کہ نبیوں کو اپنی اولاد پر اعتماد ہوتا ہے، میں نے تربیت کی، یوسف کی بھی میں نے تربیت کی، بنیامین کی بھی تربیت کی، لہذا صبر ہی بہتر ہے، اللہ رب العزت ہی بہتری لائیں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام جو ہے افسوس کی وجہ سے فرمایا یوسف کو یاد کرنے لگے، حتیٰ کہ آنکھیں جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 انسان جو ہے وہ بہت زیادہ روئے۔ ایک تو فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے بہت زیادہ روئے ہیں، بہت زیادہ روئے۔ اور دوسرا جو ہے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑا روئے ہیں۔ اور تیسرا سیدہ فاطمہ الزہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے، تو سیدہ فاطمہ جو ہے اپنے ابا کو یاد کر کے بڑا روئی ہے۔ اور چوتھی فرمایا کربلا کے بعد جو ہے امام زین العابدین واقعہ کربلا کو یاد کر کے بڑا روئے ہیں۔ تو اس لیے تو یعقوب علیہ السلام، باقی اس واقعہ کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے ماں بیٹے کی محبت کو، یہاں دیکھو باپ بیٹے کی محبت بیان کی جا رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت تھی۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ میں اپنی جو ہے بے بسی کی شکایت اللہ سے ہی کرتا ہوں، اپنا غم اللہ کے سامنے ہی پیش کرتا ہوں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب جو ہے یہ لوٹے اور آ کر بادشاہ کے پاس پھر کہنے لگے ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے، اے بادشاہ ہمارے پاس غلہ بھی کم ہو گیا، ہمیں غلہ اور دے دو، اور ہم پر جو ہے اور بے شک اللہ رب العزت جو ہے بدلہ دینے والے ہیں۔ تو اس پر جو ہے اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ سمجھ گئے کہ یوسف کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ یوسف کے علاوہ تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور بتا دیا یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ رب العزت جو تقوی اختیار کرتا، صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے یہ انعام دے دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو ہے تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پر لگانا، بینائی لوٹ آئے گی۔ تو نبی کے یہ تبرکات ہوتے، یہ معجزہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر گئے اور جیسے ہی آنکھوں پر لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یوسف علیہ السلام کے باپ جو ہے یعقوب علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس پر جو ہے ان کے پوتے یہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا، ایک ہی پرانا واقعہ یوسف کو ہی یاد کر رہے ہیں، اب اس کو اتنا عرصہ ہو گیا پھر بھی آپ یوسف ہی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی وہ آیا، خوشخبری دینے والا بھاگ کر آیا، اور جیسے ہی ان کی آنکھوں پر کرتا لگایا تو ان قمیض لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو اس پر جو ہے تو حضرت یعقوب کہنے لگے میں نے تم کو کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر سارے کہنے لگے اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کرو گناہوں کا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب کہنے لگے میں تمہاری درخواست کروں گا یوسف سے۔ جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے استقبال کے لیے آئے، اپنے والدین دونوں کو جو ہے تخت پر بٹھا لیا۔ اب سارے کے سارے بھائی سجدے کے اندر گر گئے۔ اس دور کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہوگا، اس لیے 11 بھائیوں نے جب سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہنے لگے کہ دیکھو اے میرے ابا، جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باقی یہ سجدہ اس دور کے اندر تعظیمی جائز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض آئے یا رسول اللہ فلاں علاقے کے لوگ جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو، سردار کو سجدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو کریں، آپ نے فرمایا نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آگے پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ فرمایا کہ پھر یوسف علیہ السلام کو پھر بعد کے اندر اس مصر کے اندر ہی رہے، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اور آگے فرمایا کہ یہ اے نبی جی آپ کہہ دو یہ میرا راستہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا
بصیرت اور حکمت کے ساتھ، اور میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے ماننے والے، میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ محض قصے کہانیاں نہیں، یہ عبرت، عقل والوں کے لیے اس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں۔ تو اس لیے سورۃ یوسف سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اپنے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، اور اس کے باوجود انسان جتنا بھی طاقتور ہو، معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے مجھے بیچ دیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، بلکہ یہ کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب فتح مکہ ہوا، اب سارے کافر ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں اب ہمارے بارے میں کیا ہوگا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میں بھی آج وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا، اور کہا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، سب کو میں نے معافی دے دی ہے۔ اور اگر سورۃ الرعد جو ہے، رات جو ہے یہاں تو جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ فرشتہ ہے، اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کہ اللہ نے بغیر ستون کے آسمان زمین کو پیدا کیا، سورج چاند کو کام پر لگایا، ہر کام کی تدبیر کی، زمین کو پھیلایا اور اس کے اندر نہروں کو جاری کیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور ہر چیز کے جوڑا جوڑا بنائے، درختوں کو بھی جوڑا جوڑا ہے، جانوروں کے بھی جوڑا جوڑا بنایا، اور ایسے بعض میوے کہ ان کے رنگ جو ہے، اب دیکھو زمین ایک طرح کی ہے، لکڑی ایک طرح کی، لیکن پھل جو ہے ان کے ذائقے الگ ہیں، کسی کا میٹھا ہے، کسی کا کڑوا ہے، تو اور اسی طرح کھجور کے، انگوروں کے باغات جو ہے وہ تمہارے لیے بنائے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے جو حاملہ کے پیٹ کے اندر ہے، جو رحم جو ہے وہ سکڑتا ہے، جو زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، اور وہی تم کو بجلی دکھاتا ہے، اور خوف کے لیے اور طمع کے لیے۔ اور آگے اس کے اندر انسانوں کی فطرت بیان کر دی، اس وقت تک لوگوں کے حالات نہیں بدل سکتے جب تک لوگ خود اپنے آپ کو نہیں بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی پکار ہی سچی پکار ہے، اور کافروں کی پکار تو دھوکہ ہی ہے۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، تو کہہ دو کہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتے ہو، نہ وہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی جمع ہو سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو، اور کافروں کے جو اعمال جو ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے اندر یہ خوبیاں یہ خوبیاں، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی ساری خوبیاں رائے گاہ ہے۔ تو اللہ نے مثال کے ساتھ سمجھا دیا، یہ ایسے جس طرح ایک جاگ ہوتی ہے یا ایک راکھ ہوتی ہے، ایک پتھر پر یا پہاڑ پر راکھ اگر ہو جائے تو ایک ہی ہوا تھوڑی سی چلتی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، وہ ہوا اڑ جاتی ہے۔ تو کافروں کے اعمال ایسے ہی ہیں کہ آخرت کے اندر ان کو کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کہہ دو، یہ کافر کہتے تھے کیوں نہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانیاں نازل ہوتی؟ تو انبیاء کا کام جو ہے وہ نشانیاں اللہ کے حکم سے دکھانا ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہیں گے نشانیاں، انبیاء اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا یا زمین کو ٹکڑے کر دیا جاتا یا مردے اٹھ کے باتیں کر دے، پھر بھی یہ کافر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اگر اللہ چاہتا ہے تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے امتحان بنایا ہے، ہر انسان کو اختیار دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا، اور اگر سختی نہیں کی گئی۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اور آخرت کی زندگی کے اندر عذاب تو بڑا ہی مشقت والا ہے۔ اور مثال اس جنت کی جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، ایسے باغات ملیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کا پھل دائمی ہوگا اور اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا۔ اور آگے فرمایا ہم نے اے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے، اور ان کے لیے اولاد بھی بنائی، ان کی بیویاں بھی تھی، اور ہر رسول جو ہے وہ اللہ کی حکم سے ہی نشانی لے کر آتا ہے۔ اور آگے سورۃ ابراہیم ہے، اس کے اندر بھی شروع کے اندر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دین کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ لوگ جو ہے جو گمراہ لوگ ہیں۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم نعمتیں یاد کرو کہ جب تمہیں اللہ رب العزت نے فرعون سے بچایا، اور تم جو ہے وہ فرعون جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور آگے فرمایا گیا جب تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اس لیے جب اللہ کے انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور حدیث مبارکہ میں
بھی حضور نے بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کسی پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا فرمایا شکریہ ادا کیا جائے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور آگے کافر لوگ کہنے لگے اپنے رسولوں سے، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، ہماری ملت کی طرف لوٹ کر نہ آئے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، تو ہم جو ہے تم کو اس زمین سے نکال دیں گے۔ تو اس پر جو ہے پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کا پھر آخرت کے اندر کیا ہے کہ ان کو کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ پلائی جائے گی۔ اور آگے شیطان جو ہے قیامت والے دن ہوگا، لوگ جو ہے جو اپنے بڑے کمزور لوگ جو ہے بڑے سرداروں سے کہیں گے، جنہوں نے اپنے سرداروں کے پیچھے لگ کر ہمارے فلاں سردار کے پیچھے ہم، وہ کہیں گے آج جو ہے تم ہمیں کچھ اللہ کے عذاب سے بچاؤ، وہ کہیں گے آج تو ہم بھی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ تو اسی طرح شیطان بھی کہے گا کہ تم نے خالق کا وعدہ جو سچا تھا، میرے وعدے تو دھوکے والے تھے، میں نے تو صرف تمہیں، آج تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ تو اس وقت انسان حسرت کرے گا اور حسرت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کر کے تبدیل کر دیا اور وہ ہلاکت کے گھر کے اندر چلے گئے، ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، تو اللہ رب العزت نے اور اس کے رہنے والوں کو پھل بھی عطا کر دے اور جو ہے وافر مقدار، اور لوگوں کے میں نے آپ کے حکم سے اپنی اولاد کو بیابان جگہ پر چھوڑا، اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف جھکا دے، ان کو رزق عطا کر۔ تو آج دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی کیسے دعا قبول ہوئی کہ آج جو ہے جو پوری دنیا میں پھل دیکھنے کو نہیں ملتا وہ مکہ کے اندر ملتا ہے، اور ایک شہر کے اندر چند زیادہ لوگ آ جائیں تو وہاں قحط پڑ جاتا ہے، چیزیں ملتی نہیں ہیں، تو مکہ کے اندر 50 لاکھ تک لوگ جمع ہو جاتے ہیں حج کے موقع پر، تو وہاں ہر چیز جو ہے وہ وافر مقدار کے اندر، اور ایسا کھانا کہ 2 کے لے کر آؤ 3 آدمی 5 آدمی سکون سے کھا لیتے ہیں۔ اور آگے ایک دعا بھی کی، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی بنا، اور تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میری بھی بخشش کر دے، میرے والدین کی بھی بخشش کر دے، اور تمام مومنوں کی حساب والے دن۔ اور آگے فرمایا اللہ بے خبر نہیں ہے اور ان کافروں کے اعمال سے جو کافر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک مہلت دی ہوئی ہے ان کو اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے جو ہے فرمایا کہ اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ پھر جب وہ دن آ جائے گا پھر ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی انسان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا کہ اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ آپ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہوگا اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر عمل